अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मलिक मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज एंड वाक़यात बाय मलिक मोहम्मद अवैस। डियर व्यूअर्स, आज जो वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ उसका टॉपिक है मोटिवेशन। जैसे कि हम सब लोग बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेक्चरर्स को सुनते हैं ताकि हम इंस्पायर हो सकें, हम सुनते हैं ताकि हमारे अंदर जज्बा पैदा हो सके और हम अपनी मंजिल की तरफ बगैर किसी रुकावट के बढ़ सकें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मोटिवेशन असल में होता क्या है, ये क्या चीज़ है, इसकी क्या डेफिनेशंस हैं और इसकी कोई फॉर्म भी है, कोई किस्म भी है, अगर है भी तो वो क्या है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मोटिवेशन का लफ्ज़ लिया गया है लफ्ज़ मोटिव से, जिसका मतलब है मुहर्रिक, तहरीक, तरगीब या फिर हौसला अफजाई। इसका मतलब है कि किसी फर्द को उसकी ख्वाहिश या फिर मकसद के लिए हौसला दिलाना। मोटिवेशन वो अमल है जो कि किसी इंसान को अपनी ख्वाहिशात या फिर अपने जज्बात को पूरा करने के लिए हौसला फराहम करता है और अपनी मकसद की तरफ धकेलता है। मोटिवेशन एक हयातियाती, समाजी, जज्बाती और एक नफ्सियाती अमल है जो कि किसी इंसान को अपने अंदर पैदा होने वाली जुस्तजू, अपने मंजिल की तरफ बढ़ने की कुव्वत फराहम करती है। ये एक ऐसी ताकत होती है जो इंसान को ख्वाहिशात या फिर अपने मकसद की तरफ बढ़ने के लिए, किसी काम को शुरू करने या फिर जारी रखने के लिए फोर्स करती है। मोटिवेशन की टोटल 9 हालतें हैं, जिनमें से पहली जो 2 हालतें हैं, फॉर्म्स हैं, उन्हें आप कैटेगरीज भी कह सकते हैं। पहली कैटेगरी है अंदरूनी मोटिवेशन। अब अंदरूनी मोटिवेशन क्या है? मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसका नाम हम फॉर सपोज अली रख लेते हैं। तो अली अपना वजन कम करना चाहता है। उसका मकसद है कि वो लोगों को खुश नजर आए और सेहतमंद नजर आए। तो इसके लिए वो जुस्तजू में लग जाता है और दिन रात मेहनत करता है। उस मेहनत को करने के लिए उसके अंदर जो हौसला पैदा होता है, जो उसकी रहनुमाई के लिए जो ताकत पैदा होती है, उसे कहते हैं अंदरूनी मोटिवेशन। अब फिर चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ। अब दूसरी कैटेगरी क्या है? बैरूनी मोटिवेशन। अब बैरूनी मोटिवेशन उस चीज को कहते हैं कि ऐसा अमल जिसमें आपको बाहर से अपने अंदर कोई तब्दीली लाने के लिए फोर्स किया जाए। मिसाल के तौर पर जैसे कि पहली हालत में अली की ख्वाहिश थी, अपनी ख्वाहिश थी कि मैं खूबसूरत नजर आऊं और तंदुरुस्त नजर आऊं। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है उसमें यूं है कि लोग अली को फोर्स करते हैं कि अपना वजन कम करो, यानी कि लोग नुक्ताचीनी करते हैं, उसे क्रिटिसाइज करते हैं, तनकीद करते हैं उस पर। तो जब बैरूनी प्रेशर की वजह से आप अपने अंदर को तब्दील करने की कोशिश करें, अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाएं और उस चेंजिंग को लाने के लिए जो आपको हौसला अफजाई मिले, उसे कहते हैं बैरूनी मोटिवेशन। तीसरी फॉर्म है जी इनाम पर मबनी मोटिवेशन। इनाम पर मबनी मोटिवेशन मतलब कि आप चाहे किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हो। फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको कोई इम्तिहान देना है, उसके लिए आपने गोल रखा हुआ है कि मैंने 90+ मार्क्स लेने हैं। अब अगर उस 90+ मार्क्स लेने वाले को इनाम भी दिया जाए तो उसके लिए आप अपनी मेहनत को बढ़ा देंगे। अब देखा जाए तो ऐसे महसूस होता है कि ये बात लालच में चली जाती है, लेकिन यहाँ पर आप इसे लालच के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मोटिवेशन और लालच में बहुत फर्क है। तो यहाँ पे आपका गोल होता है कि आप वो इनाम हासिल करें, तो उसके लिए आपको एक इंतजार रहता है। अब जो इंतजार आपको रहता है उस इनाम को हासिल करने का, वो मार्क्स लेने का, वही इंतजार आपके अंदर एक हौसला पैदा कर देता है, एक जुस्तजू पैदा कर देता है। अब जो इंतजार के तौर पर इनाम को हासिल करने के लिए जो हमें हौसला मिले, उसे कहते हैं जी इनाम पर मबनी मोटिवेशन। मोटिवेशन की अगली फॉर्म है खौफ पर मबनी मोटिवेशन। खौफ पर मबनी मोटिवेशन किस तरह हो सकती है, चलिए मैं बताता हूँ। तो इस तरह होता है कि जब आप किसी का एहतसाब करने लगते हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें से काफ़ी लोगों का हम बहुत ज़्यादा दिल से एहतराम करते हैं और काफ़ी लोगों से बहुत मोहब्बत भी करते हैं। तो किसी का जब एहतसाब करने का वक्त आता है तब तो आपको कानून के मुताबिक ही चलना होता है, और जो कि कानून सबके लिए बराबर होता है। तो उसमें आपको एक खौफ होता है कि अगला इंसान कहीं नेगेटिव न ले ले इस बात को, कहीं वो इस सोच को
منفی طور پر منفی اینگل سے نہ دیکھ لے اور وہ اپنے دل میں برے خیالات نہ پیدا کر دے. اب یہ ہوتا ہے خوف. اب اس خوف پر قابو پانے کے لیے جو آپ کے اندر حوصلہ آتا ہے، یعنی کہ آپ کو انصاف کے مطابق چلنا ہے، چاہے اگلا بندہ جو بھی سمجھے. آپ نے احتساب کرنا ہے اس بندے کا. اب احتساب کرنے کے لیے جو قوت آپ کو ملے گی اپنے اندر سے، اپنے دل و دماغ سے، جو آپ کے خوف کے ساتھ ملی ہوئی ایک قوت ہوگی. آپ کے اندر تھوڑا تھوڑا خوف بھی ہوتا ہے لیکن ایک جذبہ بھی ہوتا ہے. تو اس ٹائپ کی موٹیویشن کو کہتے ہیں خوف پر مبنی موٹیویشن. پانچویں فارم ہے اچیومنٹ پر مبنی موٹیویشن. جیسے کہ آپ سب لوگ کسی نہ کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں گے. ہم چاہے کسی بھی طبقے سے ہوں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہوں، لیکن ہمارے لیے 3 چیزیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. ان میں سے پہلی چیز ہے ٹائٹل، اور دوسری چیز ہے ہماری پوزیشن، اور تیسری ہمارا کریکٹر، ہمارا رول. تو ٹائٹل یوں کہ جیسے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا ٹائٹل بنتا ہے اسٹوڈنٹ، اور اسٹوڈنٹس میں ایک جو کلاس میں بڑا ہیڈ ہوتا ہے تو اسے ہم CR کا نام دیتے ہیں، یا پھر کچھ سکولز میں مانیٹر کا بھی نام دے دیا جاتا ہے. ٹیچر کے لیے ٹیچر کا ٹائٹل، اور پھر ہیڈ ماسٹر، پرنسپل وغیرہ اس طرح کے ٹائٹلز یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اور انہی ٹائٹلز کو لینے کے لیے جو ہمارے اندر خواہش ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا آگے بڑھیں، اپنا ایک اوپر والا ٹائٹل لیں جو ٹائٹل ہمارے پاس ابھی موجود ہے، اس سے اگلا جو ٹائٹل لیں، تو اس کو ٹائٹل کو لینے کی جو خواہش ہوتی ہے، جو ہمارے اندر جستجو پیدا ہوتی ہے، جو ہم یعنی کہ ہمارا مقصد ہوتا ہے، ایک گول بنایا ہوا ہوتا ہے ہمارا کہ ہم نے فلاں ٹائٹل لینا ہے، اور اس کے لیے ہم دل و جان سے محنت کرنے لگ جاتے ہیں. اس کے لیے جب ہمیں کوئی طاقت ملتی ہے، جو حوصلہ ہمیں ملتا ہے، اس حوصلے کو کہا جاتا ہے جی اچیومنٹ پر مبنی موٹیویشن. اگلی فارم ہے طاقت پر مبنی موٹیویشن. تو اس موٹیویشن کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کچھ لوگوں کے گروپ میں ہیں، یعنی کہ آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ رہتے ہیں، آپ ایک کمیونٹی کا حصہ ہیں، ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں. اسی سوسائٹی میں ایک مقام حاصل کرنے کے لیے، ایک بڑا عہدہ حاصل کرنے کے لیے آپ جو کوشش کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے طاقت پر مبنی موٹیویشن. اب ایک اینگل سے دیکھیں تو یہ غلط چیز ہے کہ کسی لالچ میں پڑ جانا، کسی بڑے عہدے کی طرف جانا، لیکن یہ موٹیویشن آپ کو تب ملتی ہے جب آپ کا ذہن پازیٹیو ہو. آپ اگر بڑی سیٹ لینا چاہتے ہیں، اپنی طاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس پر سب سے زیادہ ڈیپینڈ اس بات پر یہ چیز کرتی ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے. اگر آپ کا مقصد ہے اس سوسائٹی کو چینج کر کے ایک سیدھی راہ پر لانا، اس سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا، اور اگر نظام میں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ غلط ہے تو اسے درست کرنا، اگر یہ آپ کا مقصد ہے تو اس کے لیے آپ کے اندر جو حوصلہ افزائی پیدا ہوتی ہے. حالانکہ بہت سارے لوگ آپ کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور آپ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کے اندر سے جو ایک قوت پیدا ہوتی ہے، جس چیز سے آپ کو ترغیب ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، اسے کہا جاتا ہے طاقت پر مبنی موٹیویشن. موٹیویشن کی 7ویں قسم ہے وابستگی پر مبنی موٹیویشن. ہم لوگ اگر کچھ کام کرتے ہیں تو ہم لوگ ایک گروپ بناتے ہیں، ہم کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ایک کام سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ انڈیویجولی بھی کرتے ہیں. لیکن جو کام گیدرنگ کے ساتھ کرنے میں فائدہ جو ہے وہ میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں ابھی. تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر کوئی کام کر رہے ہیں، یا پھر کچھ لوگ آپ کے ماتحت ہوتے ہیں، تب جب آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی سیڑھی آپ عبور کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کے جو انڈر لوگ ہوتے ہیں، یا پھر آپ کے ساتھ میں آپ کے سرکل کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں. تعریف تو انسان کو اچھی لگتی ہے، ظاہر ہے یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے. جب ہماری کوئی تعریف کرتا ہے تو ہم خوش بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم انکریج بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے وابستگی پر مبنی موٹیویشن کہ آپ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ایک گروپ بنائیں، یا پھر کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں جو کہ آپ کی کامیابی پر آپ کو مبارکباد پیش کریں، آپ کی تعریف کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا انکریج ہائی ہو جائے گا، آپ اپنا انکریج گین کر لیں گے. اس کے علاوہ جب آپ کو کامیابی ملے گی تو مزید آگے بڑھنے کے لیے آپ کے دل میں حوصلہ پیدا ہوگا. موٹیویشن کی 8ویں قسم ہے قابلیت پر مبنی موٹیویشن. قابلیت مطلب آپ کے اندر کون سی صلاحیتیں ہیں. ہر کوئی جانتا ہے کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ موٹیویشن آپ کے تب کام آتی ہے جب آپ کوئی نئی چیز سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں آپ جاتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے یا کچھ نیا کرنا جب شروع کرتے ہیں تو آپ کے اندر آپ کو تو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں،
کیا میں اگر کروں تو اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں اور کون سی چیزیں ہیں جو میں نہیں کر سکتا. تو اب جو صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں انہیں بروئے کار لانا, ان کا استعمال کرنا پازیٹیو وے میں اور پھر ان سے اپنی کامیابی کی طرف بڑھنا, یہ جو موٹیویشن کی قسم ہے اسے کہتے ہیں قابلیت یا صلاحیت پر مبنی موٹیویشن. موٹیویشن کی جو لاسٹ فارم ہے, جو لاسٹ قسم ہے, وہ ہے رویے پر مبنی موٹیویشن یعنی ایٹیٹیوڈ بیسڈ موٹیویشن. ہمارا جو رویہ ہوتا ہے, جو نقطۂ نظر ہوتا ہے یعنی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, اور پھر جو ہمارے عقیدے ہوتے ہیں, یہ ہمارے لیے کبھی کبھی بہت بڑے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں. یہ چیزیں کبھی کبھی ایک ایسا مسئلہ بن جاتے ہیں جو کہ ہمیں خوشیوں سے بہت دور کر دیتے ہیں, ہم خوشیوں سے بالکل محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ٹائپ کی موٹیویشن ہوتی ہے, یہ جب کام میں آتی ہے اس وقت دو چیزیں ہوتی ہیں. یا تو آپ اس جگہ کو چینج کرتے ہو, اس راستے کو چینج کرتے ہو جس پر آپ چل رہے ہو, وہاں پر موجود لوگوں کی سوچ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہو. اگر آپ صحیح نہیں ہو, آپ محسوس کر لیتے ہو, آپ کے اندر کی جو پازیٹیو فیلنگز ہیں وہ آپ کو بیان کر دیتی ہیں کہ آپ غلط راہ پر ہیں, تو آپ سیلف چینج کر لیتے ہیں, یعنی خود کو چینج کر لیتے ہیں. تو اس ٹائپ کی جو موٹیویشن ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ بیسڈ موٹیویشن. یہ جو موٹیویشن ہوتی ہے یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. آج میں یہ کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے, ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. آگے تو آپ سمجھدار ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں.